السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول تو ملا کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایزا اس وقت ہاسپٹل کا ڈریس چینج کر کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے موٹی سی گرم سی فل بلیک فراک پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ ٹائٹس اور جاگرز بھی۔ یہ سب اس کے لیے ایدان ہی لایا تھا۔ وہ فراک بہت کمفرٹیبل تھی۔ ایزا کو اس کی وجہ سے اپنے زخموں میں درد بھی نہیں ہو رہا تھا اور وہ گرم بھی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب ایدان آ کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہاری مدد؟ تم تو اس حالت میں نہیں ہو کہ چل سکو۔ ایزا بھی اس کے گلے میں اپنی بازو باندھ لیتی ہے۔ ایدان اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے اور کار ڈرائیو کرنے لگتا ہے۔ ایدان کا رخ ترائش کی طرف تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایدان ایزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ترائش؟ وہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ وہ ہماری جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا علاقہ، ہمارا گھر، ہماری دنیا۔ ایزان اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایزا کی آنکھ پھر سے لگ جاتی ہے اور پھر جب ایزا کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ لوگ کسی جنگل کے رستے میں تھے۔ یہاں بس درخت ہی درخت تھے، بہت بڑے اور گھنے۔ ایزا کا ہاتھ اب بھی ایدان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلسل 1 گھنٹہ اور گزرتا ہے اور وہ ابھی بھی جنگل میں تھے تب آخرکار ایزا ایدان سے پھر سے پوچھتی ہے، یہ ہم کہاں ہیں؟ یہ جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم بس ترائش کے بہت نزدیک ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایزا کو ایک بہت بڑا گیٹ نظر آتا ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی دیواریں تھیں۔ ایزا حیرانگی سے یہ منظر دیکھتی ہے اور اس گیٹ کے پہرے دار کالے گاؤن کے ساتھ نقاب کیے ہوئے تھے۔ ایزا ایدان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، جسے محسوس کر کے ایدان اس کا ہاتھ سہلاتا ہے۔ فکر مت کرو، یہ ترائش ہے۔ ایدان کو دیکھ کر وہ لوگ گیٹ کھول دیتے ہیں۔ ایدان کی گاڑی اندر داخل ہونے کے بعد گیٹ دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے۔ اندر کے مناظر بہت خوبصورت تھے۔ باقی ایک الگ دنیا تھی ترائش بہت بڑا علاقہ تھا۔ ایزا کو یہ سب بہت پسند آیا تھا۔ تھوڑی اور مسافت کے بعد ایک پل تھا پہاڑیوں کے درمیان، جس کے اس پار محل تھا، ایک بہت بڑا محل، ترائش محل۔ یہ ہے ہمارا گھر۔ ایدان کی بات پر ایزا کا منہ کھل جاتا ہے۔ یہ گھر ہے یا محل؟ جس پر ایدان مسکرا دیتا ہے، بالکل محل۔ تو کیا تم یہاں کے شہزادے ہو؟ جس پر ایدان ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اور تم میری اور ترائش کی شہزادی؟ وہ ایزا کو پیار سے دیکھتا ہے، جس پر ایزا مسکرا دیتی ہے۔ کیا واقعی میں یہاں کی شہزادی ہوں؟ بالکل، ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی شہزادی۔ محل میں پہنچ کر ایدان پہلے اترتا ہے اور پھر ایزا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ ویمپ؟ جی ویمپ کی جان۔ ویمپ لوگ کیا سوچیں گے؟ نیچے اتارے نا، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ ایدان ایزا کو لیے اندر بڑھتا ہے تو ان دونوں پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہر کوئی ان پر پھول پھینک رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا، بہت زیادہ بڑا ہال، جہاں ترائش کے سب ویمپائرز موجود تھے، بڑے کیا بچے کیا سب۔ یہ سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر کوئی ان پر پھول پھینک کر ان کا استقبال کر رہا تھا۔ آخر کو ویمپ ان کا شہزادہ تھا اور ان سب کو اتنے عرصے بعد اپنی شہزادی ملی تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ جانتے تھے ایزا انسان ہے، لیکن وہ اپنی شہزادی کو پا کر بہت خوش تھے۔ وہ سب اپنی خوشیاں منا رہے تھے، خوب جشن منا رہے تھے۔ ایدان ایزا کو اٹھائے مسٹر اینڈ مسز بدر کے پاس لے آتا ہے، جو بادشاہ اور ملکہ کے تخت پر براجمان تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایدان اور ایزا پر پھول پھینکتے ہیں۔ ان دونوں نے کالے خوبصورت گاؤن کے ساتھ سر پر تاج پہنے ہوئے تھے۔ ایدان ایزا کو لا کر شہزادی والے تخت پر بٹھاتا ہے۔ اس کے بعد مسٹر بدر ایدان کو بھی خوبصورت سا کالا گاؤن پہناتے ہیں اور اس کا تاج بھی۔ مسز بدر ایزا کو پیار کرتی ہیں اور اس سے مہرون کلر کا گاؤن پہناتی ہیں۔ اس کے بعد ایدان آگے ایزا کا خوبصورت سا تاج کرتی ہیں، جو ایدان پکڑ لیتا ہے اور ایزا کو خود پہناتا ہے، اور پھر وہ ویمپائرز شہزادی والا لاکٹ بھی اسے گلے میں پہناتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ مشروب اور کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کافی دیر جشن ہوتا ہے اور پھر ایدان ایزا کو اپنے کمرے میں لے آتا ہے، جو کہ کسی بڑے ہال کی طرح تھا۔ وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پھول نہ بچھے ہوں۔ ہر جگہ کینڈلز جلائی گئی تھی۔ ایدان ایزا کو بیڈ پر آ کر لٹاتا ہے
اور اس کا تاج اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ایک خوبصورت سے باکس میں ڈالتا ہے۔ یہ اس تاج کی جگہ ہے، کمرے میں آنے کے بعد یہاں اسے رکھنا۔ یہ باکس تاج کی حفاظت کے لیے ہے، اسے یا تو تم کھول سکتی ہو یا میں بس۔ اوکے۔ کیسا لگا تمہیں ترائش؟ بہت خوبصورت، میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ خواب جیسا ہے، بہت خوبصورت خواب۔ ایدان اسے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے اور اسے آنکھیں بند کرنے کو کہتا ہے۔ ایزا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایزا کو اپنا آپ ہلکا لگتا ہے، جیسے اسے کوئی درد ہے ہی نہیں۔ ایدان اس کی پیشانی اور آنکھوں پر بوسہ دیتا ہے۔ ایزا اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھتی ہے۔ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، کوئی گھاؤ نہیں تھا۔ وہ ایدان کو دیکھتی ہے جو اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں تمہیں وہاں ٹھیک نہیں کر سکتا تھا تاکہ کوئی مجھ پر شک نہ کرے، اس لیے میں تمہیں آج ہی جوائن کروا کر یہاں لے آیا ہوں۔ تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں جلد ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایزا کے ہونٹوں پر جھک جاتا ہے۔ ترائش ان کے لیے ایک حسین سفر تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے بہت حسین تھی۔ ایدان نے ایزا کو اپنا بنا لیا، اسے اتنا پیار دیا ایدان نے آج کی رات کہ وہ خود پر رشک کرنے لگی۔ ایدان اسے اپنے عشق میں ڈبوتا چلا گیا، اس پر اپنے پیار کی بارش کرتا رہا اور باہر چاند انہیں ایک ساتھ دے کر مسکرا دیا۔ اگلی صبح نہایت حسین اور خوبصورت تھی، ہر کوئی ترائش میں خوشحال تھا۔ ان کے تمام دشمن ختم ہو گئے تھے، ان کے شہزادے اور شہزادی آ گئے تھے۔ ایزا اپنی آنکھیں کھولتی ہے، وہ ایدان کے کشادہ سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے شرما جاتی ہے اور ایدان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ پھر اس کا دھیان بڑی سی کھڑکی سے کھلے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ وہ وہاں آتی ہے۔ باہر کا منظر بہت خوبصورت تھا، ہر طرف تتلیاں ہی تتلیاں تھیں جو اڑ رہی تھی رنگ برنگی، پورے گارڈن میں رنگ پھیلاتی ہوئی۔ گارڈن بہت بڑا تھا، ترائش محل کا، بہت زیادہ بڑا۔ ہر قسم کے پھول اور درخت موجود تھے وہاں۔ ایدان پیچھے سے آ کر ایزا کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیتا ہے اور وہاں اپنا لمس چھوڑتا ہے۔ نئی زندگی مبارک ہو میری جان۔ آپ کو بھی ویمپ۔ شکریہ ویمپ کی جان۔ ایزا ایدان کے سینے پر اپنا سر رکھ کر باہر کے خوبصورت نظارے دیکھتی ہے۔ یہ تھی دو پیار کرنے والوں کی کہانی، ایک ویمپائر اور انسان کی خوبصورت داستان۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، مجھے امید ہے آپ کو میرا ناول تو ملا بہت پسند آیا ہوگا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔